بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال تعالى ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگوں اور دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے اور آپ کے زندگیوں سے جا چکا ہے، اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ چلا گیا ہے. رمضان المبارک میں اللہ رب العزت کی طرف سے جو بندوں پر رحمتوں کا نزول ہوتا تھا اور جو برکتیں نازل ہوتی تھیں، وہ سب سلسلہ بھی اب نہیں رہا. عام دنوں کی طرح اب یہ دن ہمارے اور آپ کے چالو ہو گئے. دوستو بزرگوں، رمضان المبارک میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی خاطر، تاکہ بندے دل جمعی کے ساتھ، سکون اور اطمینان کے ساتھ طاعت عبادت میں مشغول رہیں، تو اللہ رب العزت نے سرکش شیاطین کو قید کر دیا تھا، بند کر دیا تھا. اب وہ آزاد ہو گئے، ہمارا دشمن آزاد ہو گیا ہے. دشمن کوئی بھی ہو، واقعی اگر دشمن ہے تو اپنی دشمنی نکالتا ہے. ہم نے ہماری وجہ سے اگر کوئی قید و بند کی تکلیفوں کو برداشت کر رہا ہے، قید و بند کی صعوبتیں جھیل رہا ہے، تو وہ انسان اپنے قید کے زمانے میں مختلف قسم کے منصوبے بنائے گا، ہمیں تکلیف پہنچانے کے لیے، ہم سے بدلہ لینے کے لیے، کہ چھوٹنے کے بعد ہم ان سے کیا ہے، اپنی ایک ایک تکلیف کا پورا حساب کریں گے، ان سے پورا بدلہ نکالیں گے. یہی حال دوستو بزرگوں شیطان کا بھی ہے. ہماری وجہ سے قید کیا گیا تھا، تو اب ظاہر ہے جب قید سے چھوٹے گا تو سوچئے کتنے غصے میں ہوگا اور
ہم پر کتنا خفا ہوگا، اور وہ ہمارا ازلی دشمن ہے، شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے، ہمیں کسی قسم کا کوئی نفع نہیں پہنچنے دے گا، بلکہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ وہ یہ فکر کرے گا کہ کسی طرح اس بندے کا نقصان ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے بھی قرآن مجید کے اندر ایک بات ارشاد فرمائی ہے، ارشاد فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا۔ دیکھو شیطان تمہارا دشمن ہے، اور دشمن کو اپنا دشمن سمجھتے رہنا چاہیے، دشمن کی طرف سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ فرمانے فاتخذوہ عدوا، اس کو اپنا دشمن بنا لو۔ ہمارا کوئی دوست، ہمارا کوئی قریبی کسی کے بارے میں کوئی کہہ دے کہ دیکھو فلانے سے ذرا بچ کر رہنا، فلانے سے ذرا بچ کر رہنا۔ کیوں بچ کر رہنا بھائی؟ وہ تم سے دشمنی نکالنا چاہ رہا ہے، تم کو نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے۔ تو ایک انسان جو جھوٹا ہے، فریبی ہے، مکار ہے، دغاباز ہے، مطلب پرست ہے، صرف ہم سے تعلق مطلب کے لیے رکھا ہوا ہے، ایسے فریبی مکار دغاباز انسان نے ہم سے آ کر کہہ دیا تو ہم اس کی بات کا یقین مان لیتے ہیں، کہتے ہیں ہاں بھائی فلانے نے کہا ہے تو بات تو کچھ بات ہوگی تب تو کہا ہے۔ جھوٹ کا گمان ہے، ہو سکتا ہے اس نے ہم سے غلط بیانی کیا، ہو سکتا ہے اس نے اس دوسرے بندے سے اپنی کوئی دشمنی نکالنا چاہ رہا، لیکن اس کے باوجود بھی ہم مان لیتے ہیں کہ نہیں اس نے کہا ہے تو ہمارا دوست ہے، کوئی بات ہوگی تب کہا ہے۔ ہمارے خالق و مالک ہم سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو فلانا تمہارا دشمن ہے، فلانا تمہارا دشمن ہے، اس کو اپنا دشمن بناؤ، اس کی بات نہیں مانو، اس کے کہنے پر نہیں چلو، وہ جو راستہ تمہیں دکھائے اس راستے کو اختیار نہیں کرو۔ افسوس صد افسوس، آج کا مسلمان اپنے دوست کی بات مان لیتا ہے، اپنے کسی عزیز قریب کی بات مان لیتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ شیطان کو اپنا دشمن بنانے کو تیار نہیں۔ دشمن ہے تو اپنی دشمنی نکالے گا، دشمنی ہم سے کیسے نکالے گا دوستو بزرگوں؟ یہ شیطان نیکی سے روک دے گا، نیکی سے روک دے گا۔ رمضان المبارک میں ماشاءاللہ مسجدیں آباد تھیں، ذکر و دعا تلاوت سے مسجدیں کیا ہیں، ان کی رونق بڑھی ہوئی تھی۔ عید الفطر کا چاند نکلا، دوسرے دن سے ہی مسجد کیا خالی ہو گئی، مسجدیں ویران ہو گئی، نمازی نہیں رہے، تلاوت کرنے والے پتہ نہیں کس گوشے میں گم ہو گئے۔ دیکھ لیجئے شیطان نے آتے ہی ہم پر وار شروع کر دیا، شیطان نے آتے ہی ہم پر وار شروع کر دیا۔ گویا اس نے ایک اعلان، گہار لگائی، ایک اعلان کیا، ارے بھائی ایک مہینہ ہم تمہارے درمیان سے کہاں چلے گئے، ہمارا یارانہ کیوں ختم ہو گیا؟
ہماری دوستی کیوں ختم ہو گئی؟ یعنی 11 مہینہ کا ہمارا تمہارا ساتھ تھا، صرف 1 مہینہ ہم تم سے کیا دور ہوئے، ہم سے تم روٹھ گئے اور ہماری صحبت سے تم بھاگنے لگے۔ کہاں ہیں ہمارے وہ دوست؟ مسلمانوں کے کچھ افراد نے اس کی پکار پر فوراً لبیک کہا، نمازیں چھوڑ دی، نمازیں چھوڑ دی، تلاوت جو کیا کرتے تھے روزانہ وہ سب چھوٹ گئی۔ اور اتنا ہی نہیں، رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں کی وجہ سے شکل صورت جو نورانی بن گئی تھی، شکل صورت جو نورانی بن گئی تھی، سنت کے نور سے اپنے آپ کو منور کر رہے تھے، شروع کیا تھا کرنا۔ چاند رات میں ملاقات ہو گئی ہم سے، پرانے دوست تھے، اس نے ہم کو اوپر سے نیچے تک دیکھا، ارے یہ کیا شکل بنا لیا ہے تم نے، یہ کیا شکل بنا لیا ہے؟ فوراً پہنچ گئے، کہاں پہنچ گئے؟ سیلون میں، سیلون میں پہنچ گئے۔ اور دوستو بزرگوں، وہ نور جو 1 مہینہ بڑھ رہا تھا، اگر تھوڑا سا اس کی دیکھ بھال کی جاتی، اس نور کی یعنی داڑھی کی، دوستو بزرگوں، اس داڑھی کے نور کی تھوڑا سا اور دیکھ بھال کی جاتی تو سنت کے مطابق ہو جاتی۔ ایک بات یاد رکھیے، یہ اتنی سی رکھنا ہے، یہ نہ رکھنا سب برابر ہے۔ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے کہ ہم نے داڑھی رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک پوری 1 مشت کی داڑھی تھی، گھنی بھرکلہ داڑھی تھی، یہ اتنی سی ٹھڈی والی داڑھی نہیں تھی۔ اور ایک بات یاد رکھیے، یہ جو ہم اپنے کو الٹا سیدھا ٹیڑھا میڑھا بنا رہے ہوتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے حسین دکھیں گے، قبر میں پہن لٹکنے لگا تو بھی حسین دکھنے کا شوق چرایا ہوا ہے، جب تماشا۔ اور ہمارا نوجوان ہینڈسم دکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ روئے زمین کی سب سے حسین ذات عالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ دنیا میں اتنا بڑا ہینڈسم اور خوبصورت کوئی نہ ہوا ہے، نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری داڑھی تھی، داڑھی مبارک پوری تھی۔ جو حسین دکھنا چاہتا ہو، ہینڈسم دکھنا چاہتا ہو، وہ اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا بنا لے، وہ خود بخود حسین ہو جائے گا۔ پھر اس کو کیا ہے، وہ الٹی سیدھی کریمیں پوتنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ جب 5 وقتہ نماز کے لیے آ کر وضو خانے میں بیٹھ کر وضو کرے گا تو خود بخود اس کا چہرہ منور ہو جائے گا، اس کا چہرہ منور ہو جائے گا۔ کل کو قیامت کے دن یہ سب نورانی ہوں گے، چمک رہے ہوں گے۔ وہ لوگ جو مسجدوں سے جنہوں نے اپنے آپ کو دور کر لیا ہے، مسجدوں سے جو اپنے آپ کو بس کنارے سے راستہ کاٹ کر چلے جا رہے ہیں، کل کو قیامت میں افسوس کریں گے، حسرت کریں گے جب ان نمازیوں کو چمکتا دمکتا دیکھیں گے، اعضائے وضو کو چمکتا ہوا دیکھیں گے تو کہیں گے کاش ہم نے بھی پابندی کی ہوتی، جمعہ والے ہم بھی نمازی نہ رہے ہوتے، رمضان ٹو رمضان والے ہم بھی نمازی نہ رہے ہوتے،
ہم نے بھی نماز کا اہتمام کیا ہوتا تو آج ہم بھی روشن چہرہ والے ہوتے، آج ہمارے اعضاء بھی چمک رہے ہوتے۔ حدیث شریف میں ہے دوستو بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل کو قیامت میں یہ اعضاء وضو چمکیں گے۔ وضو جو جہاں تک دھلتا ہے انسان اپنے جسم کے حصے کو، وہ قیامت میں چمکے گا۔ تو انسان قیامت میں یہ سب جب اللہ رب العزت ان کا اعزاز و اکرام کریں گے تو اللہ رب العزت کے وہاں جب ان کا اکرام ہوگا تو لوگ باغ افسوس کریں گے۔ تو افسوس کرنا کام نہیں دوستو بزرگوں، کچھ کام نہیں آئے گا، کچھ کام نہیں آئے گا۔ چند روزہ زندگی کو خواہش نفسانی کے مطابق گزار لینے سے اپنی آخرت کو ہم برباد کر رہے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ قید خانے میں انسان مکمل آزاد نہیں ہوتا، قید خانے کے اندر کچھ پابندیاں ہوتی ہیں، قید خانے کے اندر انسان کو وہاں کے قوانین کی رعایت کرتے ہوئے زندگی گزارنا پڑتا ہے، اور جب اس قوانین کی وہاں کی پابندیوں کی رعایت کرتے ہوئے زندگی گزار کر اس کے وقت جب پورا ہو جاتا ہے تو پھر اسے آزادی دی جاتی ہے۔ ایسے ہی ایمان والا اس دنیاوی زندگی کی پابندیوں کو قبول کرتے ہوئے جب زندگی گزارے گا، ایمان والا اس دنیاوی زندگی میں اسلام کی پابندیوں کو قبول کرتے ہوئے زندگی گزارے گا، تو جب اس کا وقت پورا ہو جائے گا اس دنیا سے جانے کا تو پھر وہاں اسے ہمیشہ ہمیشہ کی آزادی دے دی جائے گی۔ جس کو مرنے کے بعد کی آزادی چاہیے دوستو بزرگوں، مرنے کے بعد جسے آزادی چاہیے، اس دنیا کے اندر اسلام کی شریعت کی پابندیوں کو قبول کرے، اور جو اس دنیا کے اندر اسلام اور شریعت کی پابندیوں کو قبول نہیں کرے گا، مرنے کے بعد اسے آزادی نہیں ملے گی، اسے قید خانے میں ڈال دیا جائے گا۔ اور وہاں کا قید خانہ بڑا خطرناک ہے دوستو بزرگوں، بڑا خطرناک ہے۔ اس قید خانے کی تکلیفوں، مصیبتوں، پریشانیوں کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں اس دنیاوی زندگی میں ہم اسلام اور شریعت کی پابندیوں کو قبول کریں، اسلام اور شریعت کی پابندیوں کو قبول کریں، یہاں آزاد پنچھی بن کر زندگی نہیں گزاریں، اس دنیا کے پنجرے کے اندر اپنے آپ کو قیدی سمجھ کر ان قوانین کی رعایت کرتے ہوئے جو اللہ رب العزت نے ہم کو عطا فرمایا ہے ان کی رعایت کرتے ہوئے زندگی گزارے۔ کیوں؟ تاکہ اس دوسری زندگی میں، اس ابدی حیات میں ہمیں کیا ہے؟ آزادی نصیب۔ کیا پابندیاں ہیں دوستو بزرگوں؟ روزانہ 5 وقت نماز پڑھنا ہے، بس 5 وقت، 50 وقت نہیں، 5 وقت، اور 5 کا 50 لے جاؤ، اللہ فرماتے ہیں واہ واہ، 5 پڑھو 50 کا ثواب لے جاؤ۔ لیکن مسلمان کہتا نہیں، ہمیں یہ سب نہیں چاہیے، ہمیں اتنا ثواب و آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ عمل سے، زبان سے تو نہیں کہتا، اتنا بڑا بھی ایمان سے گیا گزرا نہیں ہے، عمل سے کہتا ہے۔ کہتا نہیں بس رمضان میں ہم نے جو کچھ کر لیا کافی ہے، اب آپ پھر اگلے رمضان کو دیکھیں گے۔ کون دیکھا ہے اگلا رمضان دوستو بزرگوں؟ کسے پتا کسے ملے گا کسے نہیں ملے گا، کسے پتا؟ تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان کو اپنا دشمن بنا لو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تمہیں جہنم کی طرف لے جائے گا اگر اس سے دوستی کر لو گے، اس کی بات مانو گے، اس کی اطاعت کرو گے، اس کی پیروی کرو گے تو یہ تمہیں جہنم کی طرف لے جائے گا، کیونکہ وہ خود جہنمی ہے۔ وہ چاہتا ہے
کہ ہمارے ساتھ جہنم میں خوب بھیڑ بھڑکا ہو، اسی لیے سب کو غلط راستے کی دعوت دیتا ہے۔ تو ایک آواز کیا لگائی کہ مسلمان مسجدوں سے خالی دور ہو گیا، ایک آواز کیا لگائی کہ اس نے اپنی نورانی شکل کو ظلمانی شکل میں بدل دیا۔ اچھا بھلا مسلمان نظر آ رہا تھا، کافر و مشرکوں جیسا اپنا حلیہ بنا لیا۔ کیا بھائی، ہم تو اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے حکم کی اطاعت کرنے والے ہیں، اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہیں، ہم نے کلمہ اللہ رب العزت کا پڑھا ہے، نعوذ باللہ 1000 بار نعوذ باللہ شیطان کا نہیں پڑھا ہے۔ تو جب ہم نے کلمہ اپنے رب کا پڑھا ہے تو رب کی اطاعت کریں، شیطان کی کیوں مان رہے ہیں؟ کیوں مسجدوں کو ویران کر دیا؟ عجب ہم لوگ ہیں دوستو بزرگوں، ہمارے اندر عہد کا پاس نہیں رہا، ہم مسلمانوں کے اندر عہد کا پاس نہیں رہا۔ ہم کسی چیز مسلمان زمانہ مسلمان ہوا کرتے تھے، جس چیز کا عہد اور ارادہ کرتے تھے، وعدہ کرتے تھے تو جان چلی جائے وعدہ پورا کیا کرتے تھے۔ آج مسلمان وعدہ پورا کرنے والا نہیں، عہد کو پورا کرنے والا نہیں، کیسا مسلمان ہے بھائی؟ اور پھر اللہ کی مدد اور نصرت کون سی چاہیے؟ وہ 313 والی مدد اور نصرت آج کے مسلمان کو چاہیے، وہ 313 والی، یعنی صحابہ والی۔ ارے بھائی، اپنے آپ کو صحابہ جیسا 10% تو بنا کر دکھائیں ہم اور آپ۔ صحابہ بے نمازی ہوا کرتے تھے، صحابہ جو ہے داڑیاں مڈایا کرتے تھے، صحابہ کافر و مشرک جیسے لباس پہنا کرتے تھے، صحابہ اپنی آل اولاد کو مشرکوں اور کافروں کے حوالے کیا تھا انہوں نے کہ جاؤ ان کو یہ اپنا دین دھرم جو کچھ چاہو سکھا پڑھا دو۔ صحابہ جو اللہ سے عہد و ارادہ کیا کرتے تھے وہ پورا کیا کرتے تھے۔ ہم مسلمانوں نے بھی رمضان المبارک کے آخری جمعہ میں ہم نے ارادہ کروایا تھا کہ ارادہ کریے ہاتھ اٹھا کر ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، لیکن مسلمان کہتا ہاں ٹھیک ہے، دیکھا اگل بغل والے اٹھا دیا، نہیں اٹھاتا تو کہتا یار کیا کہیں گے، تو اٹھا دیا تھا شرمندگی میں، لیکن دل میں تھا یہ تو بس خالی دکھانے کے لیے اٹھا رہے ہیں، یہ صرف دکھانے کے لیے اٹھا رہے ہیں، پڑھنا اڑنا تو ہم کو نہیں ہے۔ دکھاوے کا ارادہ بھی اللہ کے وہاں لکھا گیا ہے کہ اچھا اس نے ارادہ کیا تھا، اس نے وعدہ کیا تھا ہمارے گھر میں بیٹھ کر، وعدہ۔ اللہ فرماتے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، جو وعدہ اور ارادہ تم نے کیا ہے اس کو پورا کرو۔ ارے ہم سے تھوڑی کیا تھا، ہمارا کیا، تو ہم آپ کو کچھ تھوڑی دینے والے تھے، اللہ سے کیا تھا آپ نے، اللہ سے عہد و ارادہ کیا تھا۔ ہماری کیا حیثیت، ہماری کیا حیثیت ہے دوستو بزرگوں کہ ہم نے کہہ دیا تو آپ نے بڑی ہماری اطاعت اور فرما برداری کر کے کہ امام صاحب کہہ رہے اٹھا دے۔ امام صاحب تو پتہ نہیں کیا کچھ کہتے رہتے۔ اگر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ رب العزت کی بڑائی اور کبریائی ہمارے دل میں بیٹھی ہوئی تھی، تب ہم نے کہ نہیں اللہ کا حکم ہے، اللہ نے کہا ہے نماز پڑھو، اللہ نے کہا ہے اپنے گھر والوں کو نمازی بناؤ، اللہ نے کہا ہے مسلمان بن کر زندگی گزارو، مسلمان دکھو۔ ہم نے یہ سوچ کر کہ نہیں اللہ کا حکم تھا، چلو اب تک ہم سے غفلت اور کوتاہی ہوا کرتی تھی، اب نہیں کریں گے، یہ سوچ کر گھر اٹھایا تھا تب تو ٹھیک تھا، اور اگر نہیں دیکھا دیکھی کیا تھا تب تو کوئی فائدہ نہیں آپ کے اس میں۔ تو مسلمان وعدوں کو پورا کرنے والا ہوا کرتے تھے۔ آج کا مسلمان، مارکیٹ میں پوچھیے آج کا مسلمان کیسا ہے؟ جھوٹا، فریبی، مکار،
دغاباز اور کسی کا لے لے تو پھر دینے کا نام نہیں لینے والا، کسی کا لے لے تو دینے کا نام نہیں لینے والا، قرضہ مانگ لے تو مطلب یہ کہ اب بھول جائیے اب نہیں ملنے والا۔ آج کا مسلمان ایسا ہے۔ اپنے کو صحیح ڈھنگ کے ہم مسلمان تو بنائیں دوستو بزرگوں، شیطان کی اطاعت کریں اور پھر یہ امید لگائے رکھیں کہ اللہ کی مدد نازل ہوگی۔ ارے اطاعت اللہ کی کرے تو اللہ کی مدد آئے گی، شیطان کی اطاعت کریں گے تو شیطان والا کام دنیا کے اندر تباہی اور بربادی، شیطان کا کام تباہی بربادی لانا۔ دیکھ لیجئے کیا کچھ ہو رہا ہے ہمارے اور آپ کے ساتھ۔ وقف بل پاس کر دیا گیا، اب ہماری مسجدیں ہمارے مدرسے خطرے میں آ گئے۔ یہ اعمال بد کی پاداش ہے ہمارے اور آپ کی، یہ ہمارے اور آپ کی بدعمالی کی سزا ہے۔ یہ ہمارے اور میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ فرما رہے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ جو کچھ بھی دنیا میں حالات میں تغیر و تبدیلی پیدا ہوتی ہے، مصیبتیں پریشانیاں تم پر آتی ہیں، یہ ہماری اور آپ کی بدعمالی کی سزا ہے۔ آج مسلمان مسجدوں کو آباد کرنے والا بن جائے، آج مسلمان شکل صورت سے مسلمان نظر آنے لگے، آج مسلمان اپنے آل اولاد کی دین ایمان کی حفاظت کی فکر کرنے والا بن جائے، دیکھ لیجئے حالات نہ بدلے تو نام میرا بدل دیجیے گا آپ لوگ۔ لیکن ہم ہیں کہ بس جم گئے ہیں، ہلنے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ تو دوستو بزرگوں، آرزو اور تمنا سے کوئی چیز حاصل نہیں ہوا کرتی، آرزو اور تمنا سے حالات نہیں بدلا کرتے، حالات کو بدلنے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، محنت اور کوشش کرنی پڑتی ہے۔ ہمیں محنت اور کوشش کرنا نہیں ہے تو بس ہمارا اللہ ہی محافظ ہے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے اور آپ نے اللہ کے گھر میں بیٹھ کر جو ارادے کیے تھے، اللہ رب العزت ہمیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔